پچھلی ربع صدی میں جب بسنت کا فیصلہ پنجاب کے بڑے بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ نہیں کر سکے تو اب یہ فیصلہ کہاں سے آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بسنت کا فیصلہ مسترد نہیں کر سکی، اسے ریجیکٹ نہیں کر سکی۔ بسنت کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے مخالفین کیا سوچ رہے ہیں، کیا خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ بسنت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک بہت بڑی فتح، ایک بہت بڑی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس بسنت کے ذریعے ایک بہت ہی اہم چیز چیک کر رہی ہیں، ٹیسٹ کر رہی ہیں؟ وہ ٹیسٹ ہے کیا؟ وہ چیک ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ اس وقت سوال کر رہے ہیں کہ جب ماضی کے بہت سارے طاقتور وزرائے اعلیٰ جو کہ پنجاب کے رہے وہ بسنت کا فیصلہ نہیں کر سکے اور باقاعدہ طور پر اس تہوار پر ایک پابندی عائد رہی، تو اب یہ فیصلہ کہاں سے آیا، کیسے ہوا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنی حکومت کے ابھی تو بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا اور اتنے بڑے فیصلے پر عمل انہوں نے کرنا شروع کر دیا؟ یہ فیصلہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں سے آیا جہاں سے آیا ہوا کوئی بھی فیصلہ مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مسترد کر ہی نہیں سکتی، ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ فیصلہ جو ہے بسنت کا، یہ میاں محمد نواز شریف کا فیصلہ ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ آپ اس کو، بہت ساری مخالفت ہوئی، ایون بہت سارے ان کے قریبی لوگوں نے بھی کہا کہ آپ بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں، اور اگر آپ بسنت مناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں دو چیزیں بڑی اہم تھی۔ پہلی بات یہ کہ یہ فیصلہ میاں نواز شریف کا تھا، اور میاں نواز شریف کے فیصلے کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ وہ فیصلے تبدیل نہیں کرتے، چاہے آپ اس کو اچھا سمجھیں چاہے آپ اس کو برا سمجھیں، وہ یو ٹرن نہیں لیتے۔ جو فیصلہ کر لیتے ہیں، درست ہے یا غلط ہے، وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا فیصلہ ہے، بلکہ وہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا، یہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو 12 اکتوبر 1999 کی شام اور رات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف تھے، پرویز مشرف اس وقت آرمی چیف تھے، ان کا طیارہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف ایک اور شخص کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں۔ پرویز مشرف کا طیارہ لینڈ ہونے سے پہلے ہی پاکستان میں مارشل لا لگ جاتا ہے، پرویز مشرف آ کر اقتدار سنبھال لیتے ہیں، اور اس رات میاں محمد نواز شریف کو، یہ ٹائم ہے جب طیارہ لینڈ کرتا ہے کوئی 6 بجے کا، اور جس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ رات کوئی 11-12 بجے کا وقت ہے، کیونکہ حتمی اعلان رات 2 بجے کے بعد ہوتا ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت پرویز مشرف کی طرف سے بھیجے ہوئے کچھ جرنیل، جو کتابوں میں واقع آ چکا ہوا، اور میں چونکہ اس وقت دن اخبار کا چیف رپورٹر تھا، بہت سارے حقائق اس وقت پتہ چلے، کچھ بعد میں پتہ چلے۔ ایک باقاعدہ وفد جو ہے میاں نواز شریف کے پاس ایوان وزیر اعظم میں پہنچتا ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے بالکل فوجی ہیں وہ، ان کے پاس اسلحہ تو ہوگا، اور میاں نواز شریف کو ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنا استعفیٰ سائن کر دیں، یہاں پر اسمبلی توڑنے کے حوالے سے سائن کر دیں، تو ہم جو ہے مارشل لا نہیں لگائیں گے، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اس کے جواب میں جو کچھ ہوگا، مارشل لا بھی لگے گا، اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ کھلی دھمکی ہوتی ہے، لیکن میاں نواز شریف کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ سائن نہیں کریں گے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میاں نواز شریف اپنا فیصلہ نہیں بدلتے، وہ اسمبلیاں نہیں توڑتے، وہ اس صفحے پر دستخط نہیں کرتے جس پر ان کا استعفیٰ ٹائپ کر کے ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کے فیصلوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو ان کی پوری جو ایک شخصیت ہے اس پر بھی ویلاگ کروں گا، بتاؤں گا کہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو کیا کیا ہیں۔ مگر اس وقت بات ہو رہی ہے بسنت کے حوالے سے کہ بسنت جو ہے میاں نواز شریف کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ جو تھا تبدیل، وہ خود اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتے، اور مریم نواز ان کی صاحبزادی کے طور پر، بیٹی کے طور پر ان کے فیصلے ریجیکٹ نہیں کرتی، مسترد نہیں کرتی، وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب آ جائیں اس کے اوپر کہ ان کے مخالفین کیا سوچ رہے ہیں یا ان کو ڈرایا کیا گیا۔ یہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اور میاں نواز شریف کو بھی اور باقی اس پر جو ڈسکشن ہوئی اس میں یہ خطرہ بیان کیا گیا کہ بہت ساری ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ماضی میں
ہوتی رہیں. خاص طور پہ جب پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے کہنے پر ایک باقاعدہ طور پہ ایک دفعہ بسنت منانے کا اعلان بھی کیا. اور پرویز مشرف جو اس وقت آرمی چیف بھی تھے، اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے، انہوں نے لاہور آ کے بسنت منائی بھی. لیکن اس میں بھی جو ہلاکتیں ہوئیں، وہاں پر جو فیملیز چودھری پرویز لائی کو ملی اور جس طرح وہاں پر ایک جذباتی ماحول تھا، میں وہاں پر موجود تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے بعد دوبارہ چودھری پرویز لائی نے بھی یہ جرت اور ہمت نہیں کی کہ پنجاب میں بسنت کروا سکیں. شہباز شریف صاحب نے ایک دو دفعہ سوچا، رانا مشہود کی قیادت میں صدارت میں ایک کمیٹی بھی بنائی جس نے یہ سوچا کہ جلوں کی طرف بسنت لے جائیں یا چھانگا مانگا لے جائیں، لیکن وہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا. بسنت تب بھی نہیں ہو سکی. اب یہ جو بسنت ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہے وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ ہلاکتیں ہو سکتی تھیں، ہو سکتی ہیں. اور مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اور میاں محمد نواز شریف کے مخالفین یہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تاکہ مریم نواز جو ہے اس کے نتیجے میں ناکام ثابت ہوں. لیکن دوسری طرف بھی ایک چیلنج ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جس طرح چیلنج قبول کرتی ہیں، وہ ایک بہت بڑی ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی ایک خصوصیت ہے، وہ بڑے سے بڑا چیلنج قبول کر لیتی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اس بسنت کے چیلنج کو اپنی پنجاب کے اوپر جو انتظامی گرفت ہے، جس کو ہم ایڈمنسٹریٹو گرپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک چیلنج کے طور پر قبول کر لیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے جس طرح ثابت کیا تھا کہ کوئی وزیر اعلیٰ اس طرح پنجاب میں تجاوزات کا خاتمہ نہیں کر سکا جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا. میں ابھی اچھرا کی طرف گیا، اچھرے موڑ کو میں نے دیکھا، میں حیران رہ گیا. آپ نے نیلا گنبد والا دیکھا ہوگا، اور یہ تو 1 2 3 4 مثالیں ہیں. پورے پنجاب میں آپ کو مثالیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا. کوئی بھی پاپولر لیڈر یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں غلط چیز کو درست کرنے کے لیے عوام جس میں ملوث ہوں، شامل ہوں، وہ اتنی بڑی جو ریفارم، اتنی بڑی چینج، اتنی بڑی اصلاحات لے کر آ جائے. مگر انہوں نے چیلنج کو قبول کیا، کر کے دکھا دیا. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو گرپ کو جو ہے چیک کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ایک بڑا چیلنج قبول کر چکی ہیں. اور اس وقت ابھی تک وہ بسنت جو ہے باقاعدہ طور پر شروع ہونے والی ہے، جو تاریخیں ہیں اس کی. لیکن میں اس سے پہلے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک ہمیں کامیاب نظر آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 1 فروری سے پتنگوں کی اور ڈور کی فروخت شروع ہوگی. وہ 1 فروری سے ہی شروع ہوئی، اس سے پہلے کوئی یہاں پر پتنگ فروخت کرنے کی جرت نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کہ جو صرف 1 تاوا اور 1.5 تاوا گڈا ہی فروخت ہوگا. ابھی تک کی جو صورتحال ہے، میں نے کہیں پر 2 تاوا گڈا فروخت ہوتے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ چرخی نہیں اور پنا جو ہے ڈور کا اور جو کاٹن کی ڈور ہے وہ بکے گی. انہوں نے دکانوں کو باقاعدہ طور پر 3000 کے قریب دکانوں کو رجسٹرڈ کیا اور اپنی جو انتظامی گرفت تھی وہ ظاہر کر کے دکھا دی کہ وہ جس قسم کا گڈا چاہتے تھے وہی بک رہا ہے، وہ جس قسم کی ڈور چاہتے تھے وہی بک رہی ہے. ابھی تک میرے سامنے عمران خان کی تصویروں والے گڈے بھی نہیں آ سکے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جس وقت وہ آئیں گے اور اگر کوئی سیاسی چیلنج پیدا کرے گا تو اس کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی ہوگی جو کہ آپ سوچ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس قسم کی ہو سکتی ہے. سیاسی بات کو ذرا ایک طرف رہنے دیں، یہ تو ابھی دیکھا جائے گا کون کس طرح کی گڈی اور کہاں سے لا کر اڑاتا ہے، کس طرح بناتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں اس وقت آپ کو انتظامی گرفت کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ نہیں پہنا سکے تھے، ہم اپنے موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے اس چیز پر مجبور نہیں کر سکے تھے کہ وہ سگنل کی پابندی کریں، 1 وے کی کریں. لیکن بسنت کے موقع پر یہ آپ دیکھیے کہ میرے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں اس کے مطابق لاہور میں کوئی 5.6 ملین موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں، 56 لاکھ، اور تقریباً 6-7 لاکھ سے اوپر ایسی موٹر سائیکلیں بھی ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو پورے چیلنج سے کہتا ہوں، آپ سڑکوں پہ نکلیں، 90% سے زیادہ موٹر سائیکلوں کے اوپر
حفاظتی اینٹینا راڈ لگ چکے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں اگرچہ کوئی 10 لاکھ کے قریب راڈ جو ہیں وہ حکومت نے مفت بھی فراہم کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے خرید کر بھی لگائے ہیں، اور جو خرید کر اب نہیں لگا رہا، اب وہ دن شروع ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر آپ موٹر سائیکل کے اوپر بغیر راڈ کے جائیں گے تو اس پر FIRs کا اندراج بھی شروع ہو چکا ہے، باقاعدہ مقدمہ ہوگا۔ یعنی مریم نواز جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ پنجاب کے اوپر اپنے حکم کی، اپنے قانون کی پابندی کس حد تک اور کتنی کروا سکتی ہیں۔ یہ ان کی انتظامی گرفت کا معاملہ ہے۔ اور میرے اس ویلاگ کا کنکلوژن یا اختتام یہی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایک ایسی بسنت کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے جب آپ کی موٹر سائیکل پہ راڈ لگا ہوا ہوگا تو آپ کا گلا نہیں کٹے گا، جب آپ حفاظتی انتظامات باقی جو کر رہے ہوں گے اس کے نتیجے میں بھی اموات کم ہوں گی، اگر وہ اموات جو ہیں روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پر یہ ان کی اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی فتح ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد وہ جو حکم چاہیں گی وہ امپلیمنٹ کروا سکیں گی۔ اس وقت پریکٹیکل صورتحال یہ بن چکی ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر صورت میں قانون کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دو تاوا بھی اور اس سے بڑی پتنگیں بھی اڑائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت نے ان پر حکم لاگو کر دیا ہے کہ راڈ لگائیں، وہ نہ لگائیں۔ جب ان کو ڈور کے حوالے سے کہا جائے وہ لازمی طور پہ دھاتی ڈور جو ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ اب ایک لڑائی ہے، یہ ایک کمپٹیشن ہے، یہ ایک مقابلہ ہے، یہ ایک چیلنج ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کہ وہ کس طرح اپنے احکامات کو پوری طرح لاگو کرواتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جیت اس صورت میں ہوگی کہ اگر ہلاکتیں نہیں ہوں گی۔ ابھی تک وہ اپنے جو انتظامات ہیں، جو اقدامات ہیں، ان میں ہمیں کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ٹیسٹ جو ہے، باقاعدہ میچ جو ہے، وہ تو پھر جمعہ ہفتہ اتوار کو ہوگا، اس میں پتہ چلے گا کہ کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کتنی نہیں ہوتی، لیکن ابھی تک وہ میچ جیت رہی ہیں۔ اس سے پہلے کے جتنے انتظامات ہیں، جتنے ٹرائل ہیں، ان میں وہ ون ہو رہی ہیں، اور ان کے مخالف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ناکام ثابت ہوں۔ تو حتمی رزلٹ جو ہے وہ تو اتوار کی رات تک آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک بڑا مقابلہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے عملی اقدامات کے ذریعے بسنت کے حوالے سے جیتتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اب تو باقاعدہ وہ مقدمہ بھی لڑ رہی ہیں کہ یہ تو گھٹن ختم کرنے کے لیے ہے، اور وہ پنجاب کا یہ جو بسنت ایک تہوار ہے وہ اس کو ریوائیو کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے حق میں دلائل بھی دے رہے ہیں۔ جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ بسنت فیسٹیول کے سابق آرگنائزر ذوالفقار حسین، میں ان کا بیان دیکھ رہا تھا کہ 8 ملین افراد جو ہیں اس بسنت کے کو باقاعدہ طور پہ انجوائے کریں گے، منائیں گے، اور اس کے ذریعے کوئی 20 ارب روپے کی کاروباری سرگرمیاں بھی پیدا ہوں گی۔ یہ بات اس طرح بھی درست ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بیرون ملک سے آ رہے ہیں پاکستان میں بسنت منانے کے لیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فروری کے آغاز میں ہی جتنے لاہور کے بڑے ہوٹل ہیں، اچھے ہوٹل ہیں، ان کے تمام کمرے بک ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ باہر سے بہت بڑی تعداد میں لاہور لوگ آ رہے ہیں، وہ یہاں پر سٹے کریں گے۔ پھر یہاں پر جس طرح چھتیں فروخت ہو رہی ہیں، ایک کاروباری سرگرمی، ایک ایکٹیویٹی تو شروع ہوئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے، مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو یہاں پر اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے یا غیر سیاسی حوالے سے۔ ہلاکتیں رکیں گی تو وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بڑی فاتح کے طور پر سامنے آئیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان ہلاکتوں کو روکنے کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہیں وہ کتنے کارگر ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ محفوظ بسنت ہو، اللہ کرے کسی کی جان نہ جائے، ہماری دعا یہی ہے۔